السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی 10 ذی الحجہ کو کون سا عمل یا کون سے عمل ہمیں کرنا ہے، چونکہ اس سے پہلے کے درس میں یہ باتیں آئی تھیں فضائل عشر ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان باتوں کو رکھا گیا تھا۔ آج 10 ذی الحجہ میں ہمیں کون سا عمل اختیار کرنا ہے یا وہ عمل کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم 10 ذی الحجہ کو نماز عید کو ادا کریں گے۔ اب نماز عید یعنی 10 ذی الحجہ کو بقرعید جسے ہم کہتے ہیں، اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ حدیثوں میں اس طرح ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے، یعنی عید اور بقرعید کی نماز کے لیے جب ہم گھر سے نکلیں تو عیدگاہ پیدل جائیں۔ عیدگاہ پیدل جانا یہ سنت ہے۔ دوسرا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا یہ بھی سنت ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں اور نماز میں شریک رہیں۔ اگر عورتیں حیض کی حالت میں ہوں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عیدگاہ جائیں، نماز سے الگ رہیں لیکن دعاؤں میں وہ شریک رہیں۔ بقرعید کی نماز کے لیے جب ہم گھر سے نکلیں تو بغیر کچھ کھائے پیے، کچھ نہ کھائیں، بغیر کھائے پیے عیدگاہ کی طرف تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ تکبیر کے کلمات کیا ہیں جو مسنون ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کے کلمات کو ورد کرتے ہوئے ہم عیدگاہ کی طرف جائیں، اور جب عیدگاہ میں پہنچے تو عید کی نماز سے پہلے کوئی سنن اور نوافل نہیں ہے، سنت اور نفل نہیں پڑھنا ہے، کوئی ایسا سنت و نوافل کا ثبوت حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، عیدگاہ نہیں ہے، مسجد میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو کسی بھی نماز کے لیے آپ آئیں تو تحیۃ المسجد کا اہتمام ضرور کریں۔ اس کے بعد عید کی نماز کا طریقہ یا عیدین کی یعنی عید اور بقرعید کے نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں آپ نماز ادا کریں۔ وہ نماز اس طرح ہے کہ پہلی جب نماز شروع ہو تو تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زوائد تکبیریں ہیں، یعنی 7 مرتبہ اللہ اکبر زائد کہنا ہے، اور جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں تو قرأت سے پہلے، یاد رہے کہ پہلی رکعت میں بھی تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت سے پہلے 7 زائد تکبیریں ہیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں ہم تو قرأت سے پہلے 5 زائد تکبیریں ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ اس کے بعد امام کا خطبہ سنیں۔ جب ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں، نماز خطبے سے ہم فارغ ہو جائیں، تب جا کر کے قربانی کا وقت آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم جانور قربان کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے پہلے نماز پڑھی، ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس نے قربانی کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جو آدمی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا تو اس کے لیے قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے وہ تیار کیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگا، بلکہ قربانی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد، بقرعید کی نماز کے بعد گھر جائیں اور جانے کے بعد جو ہے جانور کو قربان کریں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ہے قربانی کا وقت۔
وہاں سے لے کر کے یعنی بقرعید کے دن 10 ذی الحجہ کو نماز سے فراغت کے بعد سے لے کر کے ایام تشریق تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ یعنی 11ویں 12ویں اور 13ویں۔ 10ویں کا تو یوم النحر ہے، اس کے بعد 11ویں 12ویں 13ویں، اس کے بعد 3 دن جو ہے یہ ایام تشریق ہے۔ یعنی 13ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ درست ہے اور قربانی کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک بات یہ کہ قربانی کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں قربانی کرنی ہے۔ تو احادیث میں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قربانی کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب جانور ذبح کرنے لگو تو ذبح کرنے سے پہلے یعنی قربانی کرنے سے پہلے چھری یا چاقو کو خوب اچھی طرح تیز کر لو اور ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ چاقو یا چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا ہے، جانور کے سامنے تیز کرنے سے منع کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم جانور کو قربان کریں، تو ہم اسی طریقے سے قربان کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قربانی کیے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جانور قربان کرتے تھے، اپنی ہاتھوں سے جانور ذبح کرتے تھے، قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو بائیں کروٹ لٹاتے اور اس کے پہلو پر اپنا پیر رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے ذبح کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو بائیں کروٹ لٹائے ہوئے تھے اور اپنا پاؤں جانور کے پہلو پہ رکھے ہوئے تھے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کرنا، لیکن یہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کے گردن پہ چھری چلانا ہے۔ اس سے پہلے کی جو دعا ہے وہ دعا بھی پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے کیا دعا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہم تقبل منکا ولکا، ولکا کہنے کے بعد جس کے نام سے قربانی ہو، چاہے ایک خصی ہو تو گھر والوں کے نام سے ہو تو اس کے بعد وہ کہنا ہے، یا اگر بڑا جانور ہو 7 نام سے ہے تو اس کے بعد وہ کہنا ہے، نام لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کے گلے میں چھری پھیرنا ہے۔ تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے قربانی کرتے تھے۔ قربانی کے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ قربانی کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قربانی ایک عبادت ہے۔ اب اس عبادت میں ہم کس طریقے سے اپنے کام کو صحیح طور پر انجام دیں، تو اس سلسلے میں ہم یہ جانیں کہ ہمیں اس طریقے سے اسے انجام دینا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا ہے ہمیں ویسا ہی کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو اپنے ہاتھ سے خود جانور کو ذبح کرتے تھے۔ ہم میں سے آج بعض لوگ ایسے ہیں
جو اپنی قربانی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں کرتے۔ بعض تو ایسے ہیں جو جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے بغیر عذر شرعی کے، کوئی عذر نہیں ہے مگر جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر رہے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہیں جو قربانی کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں گوشت اور خون، قربانی کے گوشت اور خون کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور وجہ کیا بتلاتے ہیں؟ وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ گوشت اور خون یہ وہ سب دیکھنے سے معصوم بچوں کے دل و دماغ متاثر ہوگا۔ واہر مسلمانیت! صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے بچے ہمارے بچوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ صحابہ کرام اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سامنے انہیں جانور کو قربانی کرتے تھے۔ ان کا ذہن کبھی متاثر نہیں ہوا، ان کا دل و دماغ کبھی متاثر نہیں ہوا۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں ایسی شیطانی وسوسہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں؟ اسی وجہ سے وہ لوگ قربانی کا اہتمام اپنے گھروں میں نہیں کرتے، بلکہ کوئی دور کے کہیں رشتہ دار ہو یا کوئی رشتہ دار چاہے قریبی ہی کیوں نہ ہو، دور میں اس کے شہر کے علاوہ دور جگہ رہتا ہو، تو اسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے نام سے بھی ایک حصہ لے لینا۔ بس اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے کبھی مدارس کے اندر اپنا قربانی دے دیتے ہیں کہ ہم اپنا قربانی اپنا پیسہ ہم فلاں جگہ دے رہے ہیں، مدارس میں میرے نام سے کر دیا جائے، فلاں جگہ میرے نام سے کر دیا جائے۔ اس طریقے سے جو ہے ہم اسے کرتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی قربانی کرتے تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے زمانے میں آپ کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا تھا؟ نہیں، ہمیں بھی کیسا کرنا چاہیے؟ انہی کے طریقے کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا ایک اور نقصان ہے اس طریقے کا جو ہم کرتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں شہر میں مدرسے میں یا دوسرے جگہ کرا دیتے ہیں، اس کا گوشت سے اس کا خون اس کا کسی چیز سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اور آج تو زمانہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم موبائل نکالتے ہیں، UPI نمبر سے ڈائل کر کے فوراً پیسہ بھیج دیتے ہیں اور وہاں آپ کے نام سے قربانی ہوا، اور اس طریقے سے جو ہے آپ قربانی کر دیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قربانی کا ایک مقصد بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ۔ جب تم جانور قربان کر لو، جانور ذبح کر لو، قربانی کر لو، تو فَكُلُوا مِنْهَا، اس کا گوشت تم کھاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، اور ان لوگوں کو بھی دو جو تم سے مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دو جو تم سے نہیں مانگتے ہیں۔ یعنی خود کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، غربا اور مساکین کو اس سے دو، پاس پڑوس والوں کو اس سے دو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس قربانی کا مقصد کو بتلایا۔ جبکہ آدمی دوسرا جگہ کرتا ہے تو اس آیت کا جو ہے وہ خلاف ہے، یا تو پھر اس آیت کا جو مقصد بتلایا گیا ہے اس مقصد سے یہ سارے رشتہ دار اور بذات خود وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر دوسرے جگہ قربانی کی جائے تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے جگہ سے مراد دوسرا شہر یا ایسی جگہ جہاں سے گوشت پوشت لانا جو ہے مشکل ہے، آ بھی نہیں سکتا ہے، یعنی اپنے پریشانیوں کو سے بچنے کے لیے اس طریقے سے جو کر دیتے ہیں، تو اس طریقے کا یہ نقصان ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کا یہ خلاف یہ عمل ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کسی دوسرے شہر میں تنہا رہتا ہے یا دوسرے ملک میں رہتا ہے، اور اس کے رشتہ دار دوسرے جگہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار اور اس پاس پڑوس سارے لوگ جو ہے دوسرے جگہ پہ رہتے ہیں۔
تو ایسا اگر صورت حال ہے تو اس تعلق سے شیخ عثیمین اور شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر مشاہیر علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک حصہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں کرے، یعنی جہاں وہ رہتا ہے وہاں بھی قربانی کرے، اور دوسرا جو ہے اس کے جہاں گھر والے رہتے ہیں، جہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، دوسرا جو ہے وہاں وہ ایک قربانی کرے اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو جہاں وہ رہتا ہے وہاں بھی کرے، اور جہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، اس کے گھر والے رہتے ہیں وہاں بھی کرے، تاکہ قربانی کے خیر و برکت سے اس کے گھر والے محروم نہ رہیں۔ تو اس تعلق سے اس بات کو یاد رکھیں کہ جو آدمی جہاں ہے وہ اپنی عبادت کو وہیں انجام دے، قربانی کا جانور ممکن ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم قربانی ہوتے وقت وہ جانور کے سامنے رہیں، اور غیر شرعی عذر میں وہ شیطانی وسوسے سے دور رہیں، اور قربانی کے فائدے سے اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس کے برکت سے محروم نہ رکھیں۔ یہی چند باتیں تھیں قربانی کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔